PWD سے, ناٹکو سے, میں نے پہلے کہا CM آفس سے, واٹر فلٹریشن پلانٹ سے لے کے اور تمام پوسٹنگ ٹرانسفریاں اس وقت جس طرح پیسوں کے اوپر ہوتی رہی ہے, میرا چیلنج یہ میرا چیلنج ہے. اگر ایمانداری کے ساتھ ایک مہینے کے اندر اندر میں اس کو 4 سے 5 ارب روپے کا مالک نہ بنوا سکا, اگر یہ اس کا ثابت نہیں کروا سکا, تب بھی آپ بات کریں. وہ سیاست چھوڑنے والی باتیں چھوڑیں, یا آپ چھوڑیں گے یا میں چھوڑوں گا, اس کی جواب کے لیے میں آ جایا 100%. اور اس کے دور کے تمام کام چیف انجینئر کو بلا کے پرچیوں کے ساتھ, اور پھر میں کہوں تو پھر وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ذاتیات کے اوپر آئے. آپ کا جو سالہ ہے تنویر, پورا کا پورا اس نے CM سیکریٹریٹ 3-4 دفعہ رینوویٹ کیا ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ وہ پنجاب کا جو تنویر ہے, اس کا بھی نام تنویر ہے, اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہے. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ. یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس وقت ہوگا کہ جب میں اور آپ اس سکرین کے سامنے ہم بیٹھے کمپٹیشن کیا. چلے اگر وہ کمپٹیشن, آپ اس کام کا کمپٹیشن مجھے ثابت کریں. حفیظ صاحب, آپ کو یہ مطلب نیتا راجی زندگی بھر مبارک ہو. میں سیاست چھوڑ دوں گا, آپ نہ چھوڑیں. آپ چونکہ پھر جھوٹ آپ سے ہی بلوانے ہوں گے. جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں, جو سزا اور جزا کے فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس بندے کو حفیظ الرحمان کو بہت بڑی چھوٹ دی گئی ہے. اگر تو کوئی ایسا فیک بل والد محترم نے پیمنٹ کوئی لی ہے, میرا آپ کو چیلنج ہے, میرے والد صاحب کے نام پہ کوئی کام کا بل سامنے لے کے آیا جائے. اے میرے فیملی ممبر, میرے خونی رشتے, میرے آس پاس کی جتنے دوست ہیں, میں آج تمام اداروں کو اعلان بھی کرتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, آئے آپ انویسٹیگیٹ کریں میرے کزنوں کے, میرے بھائیوں کے, میرے باپ کے, میرے سالوں کے, میرے بہنویوں کے, میری بہنوں کے, سب کے ریکارڈز آپ نے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز آپ چیک کریں, اور اس کے بھی چیک کریں. یہ آپ کا سگا بڑا بھائی جس کا میرے دل میں بہت بڑا احترام ہے ڈاکٹر اقبال کے لیے, وہ MS بیٹھے ہوئے نیچے سٹی ہاسپٹل میں, کیا میں ابھی اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا؟ کیوں نہیں؟ اچھا, آپ GB ہاؤس کو بار بار رینوویٹ کروا رہے تھے, آپ CM سیکریٹریٹ کو بار بار رینوویٹ کروا رہے تھے, کن سے کروا رہے تھے؟ ریکارڈ موجود ہے. کوئی کیا کہتا تھا, کوئی چور کہتا تھا آپ کے خلاف, نیب تک کیسز لے کر گئے تھے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا کوئی چور ہے تو وہ یہ پٹواری چور ہے. آج آپ کے دائیں بائیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ الزام کی سیاست کرتے ہیں. آپ میرے سے سیاست میں سینئر ہیں, آپ بڑے رتبے میں رہے. میں آج کوئی الزامات لگانے نہیں آیا ہوں, آپ کے 2-3 سوالات کے جواب بھی دینے ہیں میں نے, جو آپ نے میرے آگے, میری قوم کے آگے رکھا ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری اور آپ کی وجہ سے یہ قوم پریشانی کی طرف جائے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم چونکہ حکومت میں ہیں, ہمیں ایک سٹیپ بیک ہو کے آپ کے ساتھ بات کرنے کی یہ چیزیں ہم سمجھتے بھی ہیں, لیکن آپ ہمیں موقع نہیں دیتے, آپ بار بار پہل کرتے ہیں. اب جب پہل کرتے ہیں, جھوٹی باتوں کو لے کے آتے ہیں اور پہل کرتے ہیں, تو پھر اس کا جواب نہ دیں, خاموش رہے, تو پھر قوم, عوام, ہمارے ووٹر سپورٹر سمجھتے ہیں کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے. میں اپنے اس بھائی پٹواری صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ایک شیشے کے محل میں رہتے ہیں. آج بڑے دل سے میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ شیشے کی ہے اور وہ بڑی نازک ہے. آپ فتح اللہ سے کیا چھین سکتے ہیں؟ میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس ماں سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے زندگی میں بزنس نہیں کیا. میں نے آج تک اگر کچھ کمایا ہے تو عزت. 2 سال میرے ہو گئے ہیں, میں الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جی ان کے فلاں نے یہ ٹھیکے لیے, فلاں نے وہ ٹھیکے لیے. اور پھر جب ہم آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اگلے دن آ کے کہتے ہیں جی وہ جی اس کا والد جی میرے والد کی طرح ہے, اس کا بھائی میرے بھائی کی طرح ہے. پھر میرے سسر کا بے کے اندر وہ ضم ہو گئے ہیں. تو بجائے ان کو بٹھانے کے, میں پورے گلگت بلتستان کے لوگ سوشل میڈیا کو وہ دیکھیں, عدلیہ ان کی لگی ہو اور موصوف پٹواری اور میں بیٹھے ہوں, تمام تر ثبوتوں کے ساتھ ہم جب بات کریں. میں نہیں چاہتا کہ میں پیٹرولیم کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں میں اس طرف جاؤں, اس طرف مجھے آپ نہ لے جائیں. پورے اس کے ساتھ چیزوں کے ساتھ سامنے آیا جا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے
کہ آپ کو اس وقت پی ٹی آئی کی صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن تمام جماعتوں کو گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز کو ایک کنسنسس کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ہم سوچ رہے ہیں، اور آپ بار بار آ کے پہلے خود گند شروع کر دیتے ہیں، وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جائز ناجائز الزامات آپ لگا لیتے ہیں، اور اگلے دن جب ہم اس کا ریبٹل دینے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، آپ دوبارہ اپنے سیکریٹریٹ پہنچ کے کہتے ہیں جی یہ جی گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کوئی گالم گلوچ نہ آپ نے کی ہے میری نظر میں، نہ میں نے کی ہے۔ حقائق جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آواز اٹھتی ہے اور آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ 3 سوالات آپ نے رکھے لوگوں کے سامنے۔ موصوف پٹواری کہتے ہیں جی ضلع غزر میں انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں کے بل بنوائے، ناجائز بل، اور ان کے والد نے دیے۔ میں آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ غزر دور نہیں ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ الزام جب آپ نے لگایا ہے تو الزام لگانے والا ثابت کرنا ہے۔ میرے والد محترم نے کوئی بل ما سوائے جو پاور ہاؤس ہے سنگل میں، اگر آپ نہیں لے کے آتے تو پھر آپ نے میرے ووٹروں سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا۔ وہ آپ کی وہ سیکنڈ والی پریس کانفرنس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سنی ہے، اسی لیے میں آج حاضر ہوا ہوں کہ پیپرز آپ سامنے لے کے آ جائیں کہ ہم نے کون سی، ایون یہاں تک کہ والد محترم کے نام پہ کوئی پیمنٹ ہو بھی گئی ہے وہ بھی آپ سامنے لے کے آ جائیں، بھلے جائز ہے ناجائز ہے، آپ ثابت کریں کہ اس کا کوئی کام تھا اور اس نے یہ پیمنٹ لی ہے۔ بصورت دیگر آپ کو ابھی اگلی دفعہ معافی مانگنے کے لیے اسکرین کے سامنے آنا ہوگا۔ اگر آپ میری عوام سے میرے سے نہ مانگے، اب جو جھوٹ بولا ہے، میں یہ بھی کہوں کہ آپ کے ساتھ اس وقت جس طرح سے لوگ آپ کو مس گائیڈ بھی کرتے تھے، وہ ساری چیزیں بھی میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ میں کلیئر آپ کو کر دوں کہ آپ نے چھمگڑ کی آواز اٹھائی ہے، اس پہ آپ خود ابھی کلیئر کر دیں مجھے کہ یہ کروڑ روپیہ لیا تھا، کہا ہے آپ نے، بالکل کروڑ نہیں لیا ہے، یہ 40 لاکھ روپے کی پیمنٹ تھی، اور وہ 40 لاکھ روپے ورک ڈن کے اوپر تھے، پورا چھمگڑ گواہ ہے۔ چھمگڑ کے لوگوں نے جتنا اس وقت ہمیں دعائیں دی ہمارے والد صاحب کو، کیونکہ وہ 4 مہینوں سے ان کا پانی نہیں تھا، بہرحال جا کے کام انہوں نے کروایا۔ چونکہ پروفیشنل خود بھی ایک انڈسٹری اس میں ہے، میں آج اپنی سیاست کی وجہ سے میں کوئی ٹھیکیداری کا دروازہ بند تو نہیں کروا سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے 2 سالوں میں جہاں میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کوئی ٹھیکہ دیا ہو، فل ریٹ کے اوپر دیا ہو۔ ایک اور چیز میں بہت امپورٹنٹ ہے واضح کروں آپ سب کو، آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے ہم یہاں پہ آ کے کچھ باتیں کر کے چلے جائیں اور پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اینڈ ریزلٹ کسی کا کچھ بھی نہ ہو۔ 2015 سے لے کر 20 تک کا جو ٹینیور ہے اس میں صرف اور صرف ڈسٹرکٹ گلگت اٹھا کے دیکھ لیں، اور 2020 سے لے کے آج 2023 شروع ہوا ہے، ان 2 سالوں کا اور پچھلے اس کے دور کے 5 سالوں کے پی ڈبلیو ڈی کے ٹینڈرز آپ کو گواہی دیں گے۔ آپ ایکشنوں کے پاس جائیں، ضرور جائیں، پلیز جائیں، آپ جا کے یہی مائک سامنے رکھیں کہ اسپیشلی حلقہ نمبر 2 اس کے اندر خواہ واٹر سپلائی ہو، روڈ ہو، کوئی بھی کام ابھی تک جو ٹینڈر ہوا ہے، کہ ایک کام یہ ثابت کر لیں، یہ ڈپارٹمنٹ ثابت کر لیں، یہ ایکشن صاحبان ثابت کر لیں، یہ چیف انجینئر ثابت کر لیں، سیکٹری ورک ثابت کر لیں، واٹر اینڈ پاور ثابت کر لیں، کیونکہ ایک کام مجھے لا کے آپ ثابت کر لیں، پٹواری ثابت کریں کہ یہ بغیر ٹینڈر کے یا پھر فل ریٹ میں، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہم نے لحاظ رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اسی سانس میں گلگت بلتستان کے اندر جو انویسٹیگیٹو جو ادارے ہیں، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، ہماری گورنمنٹ کے اعلیٰ سربراہان ہیں، چیف سیکرٹری ہے، تمام سیکرٹریز ہیں، میرا سوال اب ان سے ہے کہ آپ جو تنخواہیں لیتے ہیں، کیا آپ ایسے بندے جو خود چوریاں کریں، جائیدادیں بنائیں، جائز ناجائز پراپرٹیز بنا کے اگلے دن ڈکار کے ساتھ آ کے صوبائی حکومت کے شریف النفس لوگوں کو، جن کے اوپر 2 روپے کا کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، نہ ہمارے اوپر الحمدللہ ایسا آ سکتا ہے، کیونکہ ہم پیسوں کے پیچھے نہیں جاتے، پیسوں کے پیچھے نہیں گئے۔ تمہارے دور کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اگر کسی سٹیج میں آ کے میرے دور میں اگر ٹھیک ہوئی ہیں تو اس کو تم غلط نہ لو۔ تمام اداروں سے میں کہتا ہوں
लोग सियाने हैं, समझदार हैं, लोगों को हर चीज का पता है। तो मैं ये कहता हूं कि आप एक सांस में आके जज्बाती तकरीर, इल्जामात के प्लांदे खोल के चले जाते हैं, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि जी नहीं जी उसका वालिद मेरे वालिद की जगह है। अरे भाई इस तरह नहीं कहो, जो बात करते हो उस पर डटे रहो। मैंने जो बात आपके उनके ऊपर की है मैं बिल्कुल खड़ा हूं, मैंने कोई गालम गलोच के साथ नहीं की है। मेरे मामू मोहतरम का वीडियो पैगाम उसी चैनल के ऊपर आया है जिस चैनल पे मुश्ताक साहब ने झूठ बोला था। हाजी ईसा खान एक कैरेक्टर का नाम है, एक किरदार का नाम है गिलगित बल्तिस्तान में। उसने शिना जबान इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मुश्ताक भाई इस उम्र में मुझे और आपको हक नहीं था एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। अब जगह आप बताएं, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपने झूठ बोला मुश्ताक ने कि वो मैंने कंपटीशन पे लिया है? अगर तो वो काम आपने उस काम का जिस पे मुश्ताक और मुश्ताक साहब के साथ, मैं फिर नाम अच्छा नहीं लगेगा, हफीज साहब का जो करीबी और उनका जो हकदार जो चल के मेरे मामू के घर आके जो कॉपी ली थी, वो कोई कंपटीशन नहीं हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे के उन्होंने वो टेंडर लिया है। आज वो कहते हैं जी हमने वो आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान से मैं ये कहता हूं कि 2020 में कुछ लोगों के ऊपर एटीएस के दफात लगे थे, फौरन से भी पहले, जब जहां रियासत की जमीन है कि अगर पुलिस वालों को एसी को डीसी को दौड़ाया जाता है, वहां पे एफआईआर जब कट गई हैं तो आज तक खामोशी क्यों है? मैं वार्निंग के तौर पे भी कहता हूं, नहीं तो अगर पब्लिक की बात करेंगे, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशन से अगर ये चीजें हल होनी होती हैं, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान का फख्र के साथ भी कहता हूं, दावा और चैलेंज के साथ भी कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रीट के ऊपर पावर मेरी है। ऐसा ना हो मैं गिलगित को लॉक करवाऊं, चोक करवाऊं, बंद करवाऊं, फिर तुम्हें उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा मिनिस्टर साहब, मैं ये कहता हूं कि झूठी सियासत नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सियासत हो, सच्ची सियासत हो। आप अब उस डगर पे आप चल पड़े हैं जिस डगर पे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो वो एक्सीडेंट गाड़ी बचेगी कभी भी नहीं, क्योंकि आपके हाथ इतने को साफ नहीं है। मैंने फिर एक चैलेंज के साथ आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आप इसको अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हाँ में जवाब देंगे। तमाम अजीज अकारिब के अकाउंट्स चेक किए जाएं, प्रॉपर्टीज चेक की जाएं, और फिर उससे आगे मैं बात ज्यादा मुनासिब नहीं समझता। और आखिर में मैं उन उसके साथ जो बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाँ में हाँ में मिलाते हैं, सर बड़ा उसके साथ हिलाते होते हैं, आप भी अपने वो अल्फाज ना भूलें। जब आप में से कोई अपोजिशन लीडर था और इसके बारे में आपके अल्फाज क्या थे, इसकी करप्शन के क्या अल्फाज थे, मजहबी तो कोई मतलब आप लोगों ने, पटवारी ने भी और आप लोगों ने भी जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट आप बांटते फिरते थे उस वक्त। ये सारी चीजें हमें पता है। हम नहीं चाहते कि हम इस पानी को गदला करें। अगर पानी गदला हुआ तो मछलियां आपको नजर नहीं आएंगी, इस इलाके को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के बाद इसको बड़े मीठे अंदाज में आपको मेरा यह पैगाम है कि आप सियासत के उस दायरे के अंदर रहें, और उस दिन शुरू में मीठी बातें करते 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 मेरे ताया लोगों की विरासती जमीन के ऊपर आपने एक ऐसे बंदे का वीडियो पैगाम दिलवाया है। वो वीडियो पैगाम जो भी सुन ले, जो भी अकल वाला बंदा जी शऊर सुनता है, अनजान बंदा भी सुनता है, तो सभी को पता होता है यार ये अपने होश में बात नहीं कर रहा है। तो आप दाएं मेरी मतलब मलकियती जमीनें, बाएं मेरी मलकियती जमीनें, पीछे मेरी मलकियती जमीनें, दरमियान में एक ऐसे बंदे का तुम इंटरव्यू करवाते हो, इसका तो मैं मुझे खुशी ये हुई इस पे कि अगर कोई समझदार सा बंदा, वेल नोन सा बंदा करता तो 10% लोग एतबार भी कर लेते। खान साहब के ऊपर जो अटेम्प्ट किया वो एक प्लांटेड अटेम्प्ट था, और वहां से बगदड़ में एक बंदे को पकड़ के थाने लेकर गए, वहां एसडीपीओ उसकी कोई वीडियो बना के वायरल करता है, वो भी एक प्लांटेड स्टोरी है। तो पीएमएलएन वालों को, इन पटवारियों को ठीक से बंदा नहीं मिलता कुछ जो बयान भी दे दे, ठीक से इनको अंग्रेजी पढ़ने के बाद कोई फैसला ये कोई हमारे हक में आया है, हमारे नाहक है, वो मिठाइयां खाते हैं, बाद में उल्टी उनकी हो जाती है। तो आखिर में
جو میرا مین مدعا میں شروع جس بات سے کی ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی یہاں کی حکومت آنے والے مزید 3 سالوں کے لیے قائم و دائم ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسی بڑی کوئی آفت نہ آئی. بصورت دیگر کوئی یہاں پہ عدم اعتماد کی کہانی نہیں ہے. کوئی چیف منسٹر نے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے اس اسمبلی کو توڑنے کی بات کرنی ہے، سراسر غلط ہے. حکومت شد و مت کے ساتھ چلے گی. اور آخر میں